بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی چینل طاہر جی راجو میں خوش آمدید۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ حضرت مالک بن دینار کی توبہ کا سبق آموز واقعہ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسیٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب بھی شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس بچی کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ پھر فرمانے لگے، 15 رمضان کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق کو جمع کیا گیا، جن میں بھی تھا۔ میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے، کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی ہے، منہ کھولے میری طرف دوڑا آ رہا ہے۔ خوف اور دہشت کے مارے میں بھاگ۔ راستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے سلام کہا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس اژدہے سے پناہ دو، مجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھیں۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، یہاں سے آگے جاؤ، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر دوبارہ اس بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑواؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں ناتواں ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی۔ ہر پٹے پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اس اژدہا میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اسی دوران اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں اس وقت حیران رہ گیا جب ان میں سے ایک بچے نے چلا کر کہا، ابے سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا۔ چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر چکی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا،
ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? इसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में तो कुछ बताओ, जो मुझे हलाक करने की दर पे था। इसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता था। मैंने कहा, इस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। इसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? इसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ कयामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतजार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और उठकर शराब छोड़ दी और इसके जितने भी बर्तन थे सारे तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। और फिर फरमाया, ये ख्वाब मेरी तौबा सबब बना। हासिल मालूम हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है, जैसा कि इस वाक़े से सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मंजानिब ताहिर महमूद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।